میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کے اوپر فرض تھے۔ ماں حسن یہی ہے کہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ جہاں پہ بھی جس عبادت کو دیکھیں تو فرمایا تاکہ تم متقین بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور سورۃ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہم نے تمہارے قبائل بنا دیے، تمہارے قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ لیکن اگر فرمایا کہ جو اللہ کے ہاں مرتبہ ہے، جو قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے، فرمایا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ فرمایا جو تم میں سے زیادہ متقین، زیادہ تقوی والا ہوگا اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ادھر قرآن کی آیت فرماتی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہم نے جو سب سے زیادہ متقی ہے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ حاضرین مکرم، حدیث کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے یار غار یار مزار کی شان بیان فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا جو شخص من انفق من زوجین، کہ فرمایا جو اپنی چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پھر اس کو بلایا جائے گا اس دن قیامت والے دن۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اہل صلاۃ میں سے ہوگا، دعی من ابواب الصلاۃ، کہ اسے صلاۃ والے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور فرمایا جو شخص اہل جہاد میں سے ہوگا، دعی من ابواب الجہاد، اسے فرمایا جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا فرمایا، صیام کا فرمایا، روزوں کا، سب چیزیں فرمائی کہ فلاں فلاں چیزیں سے جو دروازے والا ہوگا اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی موجود تھی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ضرورت نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہر دروازے سے بلایا جائے، کیونکہ ایک دروازے سے جانا ہے، یا نماز والے سے جائے گا، یا روزے والے سے جائے گا، یا زکوٰۃ والے سے جائے گا۔ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں ہاں ایسا بھی ہوگا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہے جس کو ہر دروازے سے بلایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ میرا صدیق ہے جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر، فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے سیدنا جو ہمارا سردار ہے، پھر فرماتے ہیں سیدنا، اور پھر فرماتے ہیں وہ خیرنا، وہ ہم سب سے زیادہ بہتر اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں صدیق اکبر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ محبوب آقا علیہ السلام کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو ہم سب سے زیادہ محبوب ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا جنت کے اندر ایک شخص داخل ہوگا، اور جب وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں نہ کوئی دروازہ ایسا ہوگا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی ایسا باغیچہ، کوئی بھی مکان ایسا نہیں ہوگا، مگر وہاں سے آواز آ رہی ہوگی مرحبا مرحبا الینا الینا، کہ ہر گھر سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ اے آنے والے خوش آمدید خوش آمدید، الینا ہماری طرف آ جائیں، ہماری طرف آ جائیں۔ میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایک شخص حاضر ہوگا جس کو ہر طرف مرحبا کی صدائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ صدائیں جب آئیں گی
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، کیونکہ ہر وقت جو حضور کے ساتھ رہتے تھے، غار میں ساتھ تھے، سفر کے اندر حضر کے اندر ساتھ رہتے تھے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا مقام کتنا بڑا ہوگا، عظمت کتنی بڑی ہوگی، جس کو ہر طرف مرحبا کی صدائیں آ رہی ہوگی، وہ کون سا ایسا عظمت والا شخص ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابو بکر وہ تم ہوگا. سبحان اللہ. حاضرین مکرم، یہ اصحاب مصطفیٰ ہیں، صحابی مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے اپنے یار غار کی شان بیان فرمائی ہیں. فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، دوست بناتا، تو فرمایا میں اپنے صدیق کو اپنے دوست بناتا. شانیں اتنی ہیں، آپ پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، راتیں ختم ہو جاتی ہیں، سکتی ہیں، مگر ان کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی. دعائے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہم سب کو یار غار، یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نصیب فرمائے، ان کے مبارک اس حسنہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.